آہ کتے کی نسل، کون ہے تمہارا سر؟ بلاؤ اسے سامنے، کیوں نہیں آتا وہ ذلیل؟ آہ عدیل زخموں پر اٹھتے ناقابل برداشت درد سے اذیت سے دوچار ہوتا غصے سے پھٹ پڑا۔ ذلیل کس کو بولا؟ لعنتی شخص، تیری ہڈیوں سے گوشت ادھیڑ کر رکھ دوں گا میں۔ سرور خان چاقو سے اس کے بازو پر گہرے کٹ لگاتا دہشت ناک لہجے میں بولا تھا کہ ٹھنڈے فرش پر زنجیروں سے جکڑے قابل رحم حالت میں پڑے وہ دردناک انداز میں تڑپتے چیختے اٹھے تھے۔ سرور خان بھی رومال سے چہرہ چھپائے گاہے بگاہے اس کی مہمان نوازی میں پیش ہوتا رہتا تھا۔ وہ ان کو مزید خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، پر عین ممکن تھا کہ اس بار وہ دھرتی کا بوجھ ہلکا کر دیتے کہ سرور خان نے نحوست سے عدیل کو دیکھا اور پاس کھڑے آدمی کو ان کی مرہم پٹی کرنے کا اشارہ کرتا ٹارچر سیل سے باہر نکل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہی نقاب پوش شخص آیا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے وقت پر آ کر فراز اور عدیل کے زخموں کا جائزہ لیتا، انہیں اپنی موجودگی میں کھانا دیتا۔ جب وہ کھا کر تھوڑے سے سنبھلنے لگتے تو وہ پھر سے انہیں سزا دینا شروع کر دیتا، کبھی دونوں کو سرد خانے میں بند کر دیتا تو کبھی اس کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جاتا تو کبھی انہیں رسیوں کی مدد سے کمرے کی وسط میں باندھ دیا جاتا۔ نہ وہ بیٹھ سکتے، نہ جھک سکتے اور نہ ہی ہل جل سکتے، وہ کھڑے کھڑے اکڑ سے جاتے تھے اور ان کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ ان چند دنوں میں احتشام نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر ان کی خوب سیوا کروائی تھی، جنہوں نے ان کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس خاطر مدارات کے بعد وہ خود کو پہچاننے سے بھی محروم تھے کہ چہرہ مار دھلائی ہونے کے بعد سوج چکا تھا، جبکہ بدن بھی زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ ان کے وجود سے سوائے پتلون کے کچھ بھی باقی نہ تھا۔ ان کے وجود سے عارضی آرم مہیا کرتی شرٹس کھینچ لی گئی تھیں اور اس روز ان کو نئے نئے طریقے سے سزا بما ٹارچر کیا جاتا تھا۔ وہ خود کو ذات سے تنگ آ کر کبھی تو احتشام کے آدمیوں پر چلا اٹھتے تھے اور کبھی اپنا عاجز استغفار کرتے اور ان کے سر کو بلانے کی رٹ وہ تقریباً روز ہی ہر پل ہر لمحہ مار کھانے سے پہلے کھانے کے بعد تک لگائے رکھتے تھے۔ گویا احتشام سے ملنے کی اتنا بے چین تھے کہ شدت سے ان کے آنے کی دعا کرتے تھے کہ اس کے آنے سے ان کی سزا میں کچھ کمی بیشی ہوتی، پر عدیل کے نادر خیالات اس تک ہی محدود رہنے تھے۔ فی الحال تو احتشام انہیں اپنے انتظار میں خوب گھلا چکا تھا۔ وہ موت کی دعا کرنے لگے تھے، انہیں خود پر ترس سا آنے لگا تھا۔ ابھی وہ ٹھنڈے فرش پر پڑے درد سے نقاہت زدہ آواز نکال رہے تھے جب وہی نقاب پوش واپس آیا۔ ان کی مرہم پٹی کر کے اس کا چہرے کو چھوڑ دو، اس چھوکرے کو چھوڑ دو، سر کا حکم ہے۔ اس نے گن سے فراز کی جانب اشارہ کیا کہ فراز کی ماتھیں کھل گئیں جبکہ عدیل کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ فراز، وہ تجھے چھوڑ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں؟ عدیل سفید سوکھے پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتا بمشکل بولا، یہ تو جا کر ہی معلوم ہوگا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں چچا، میں آپ کو چھڑوا لوں گا اس قید سے۔ فراز اس قید سے رہا ہونے پر حد سے زیادہ خوش تھا، جبکہ عدیل اسے دیکھتا رہ گیا تھا جو زنجیروں سے کھلتے ہی جلدی اپنا خود سے دور کرتا دیواروں کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نظر عدیل کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے تسلی دیتا لڑکھڑاتے قدموں سے اس آدمی کی میت میں تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ عدیل اور فراز کو بہت زیادہ سزا مل چکی تھی اور آگے عدیل کو تب تک ملنی تھی جب تک وہ زندہ تھا، البتہ فراز کی سزا میں کمی کر دی گئی تھی۔ حالانکہ احتشام اسے چھوڑنے کا روادار نہیں تھا۔ جس خبیث نے اس کی بیوی پر غلیظ نظریں رکھی تھیں، پر پھر کچھ رشتوں کے پاس رکھنے کے لیے وہ اسے آخری موقع دینا چاہتا تھا۔ اسے چھوڑنے سے پہلے وہ اس کی خوب سیوا کروا چکا تھا، جو کہ فراز کو تا عمر یاد رہنی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی بیوی کو دیکھنے کی جرات نہ کرتا، جبکہ عدیل کی دردناک انجام سے بھی ابھی واقف کروانا تھا۔ جاؤ تم، سرور خان نے راہداریوں سے گزر کر بڑے سے ہال میں آتے اسے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارا سر کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ فراز بجائے جانے کے سوالوں پر اتر آیا تھا کہ سرور خان نے کڑی نظروں سے دیکھا، اگر تم اتنے ہی بے چین ہو ہمارے سر سے ملاقات کے لیے تو رک جاؤ، کچھ دیر تک وہ آنے والے ہیں، مل لینا، مگر اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ تم واپس جا سکو گے۔ وہ چبا چبا کر بولا کہ فراز نے جھرجھری لی کہ کوئی پھر اس قید میں سڑنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہیں، مجھے بس نام بتا دو۔ اس کے نام جاننے پر متفق ہوا، میں تمہاری ملاقات کرواؤں گا۔ نام سے شاید تمہیں یقین نہ آئے، پر اس کو روبرو دیکھ کر ان کی دہشت کا اندازہ خوب ہو جائے گا۔ سرور خان کی بات پر فراز نے تھوک نگلا، نہیں میں جانا چاہوں گا۔ فراز نے فوراً سے نفی کی۔ ہاں تو جاؤ، وہ رہا دروازہ، وہ غصے سے بولا۔ جبکہ فراز کو یہ فارم ہاؤس دیکھا سا لگ رہا تھا۔ سیکنڈز میں وہ پہچان گیا تھا کہ وہ بڑی حویلی والوں کا فارم ہاؤس تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ ان تک بینش کے ذریعے پہنچا تھا۔ احتشام کو روبرو ہونے کا سوچ کر اس کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا۔ فراز کا دل ڈر اور خوف سے پھڑپڑا اٹھا تھا۔ وہ گمان کر کے احتشام اس کے تمام تر حربوں سے واقف ہو چکا تھا، ابریش کو میسج کرنے والا، اس کی تصویر بھیجنے والا اور ابریش کو اغوا کرنے کا پلان بنانے والا وہ فراز تھا۔ اس سب سے بڑی غلطی عدیل کے ساتھ دینا تھا۔
اسے اب معلوم ہوا تھا کہ حویلی میں کام کرنے والی عورت، وہ جس کے ذریعے فراز ابریش کی تصویریں لیتا تھا، وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گئی تھی کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ فراز اس عورت کے گھر بھی گیا تھا، پر خالی سنسان گھر منہ چڑھا رہا تھا۔ ساری کڑیاں جوڑتے ہی فراز کی حالت خراب ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر سرور خان کو دیکھتا بھاگنے کے انداز میں لڑکھڑاتے قدموں سے ننگے پاؤں باہر کی جانب بھاگا۔ وہ جلد از جلد اس قید سے نکل کر بڑی حویلی پہنچ کر احتشام سے معافی مانگنا چاہتا تھا، پر یہاں ہرگز نہیں رک سکتا تھا کہ گویا احتشام غصے میں آ کر اسے پھر سے ناکال کوٹری میں بند کر دے۔ اس کے ذہن میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ اندرونی حصے میں سے نکل کر باہر ادھر ادھر دیکھ کر کھلے گیٹ کی جانب بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ پار کرتا، احتشام کا پالتو جرمن شیفرڈ میکس اس کی کوشش ناکام بناتا باہر سے فل اسپیڈ سے دوڑتا اس کی جانب آ رہا تھا کہ میکس کو دیکھ کر فراز کی آنکھیں پھیر گئیں۔ دل گویا حلق میں آن اٹکا تھا کہ یہ خطرناک کتا چیتے کی جسامت سے مشابہت رکھتا۔ میکس تھوڑے عرصے سے پہلے ہی اسے دن میں تارے دکھا گیا تھا کہ بمشکل اس کی جان بچائی تھی، اور اب اس طرح خطرناک تیور سے دیکھ کر فراز کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ میکس اسے دیکھ کر بھونکتا گولی کی اسپیڈ سے بڑھ رہا تھا کہ اسے تھوڑے فاصلے پر دیکھ کر فراز نے پیچھے سے جانب دوڑ لگائی، پر نظر سامنے خوبصورت عمارت کے مین دروازے پر پڑی جو بند تھا کہ فراز کے دانتوں پسینہ آ گیا۔ نہ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ دروازے کو پیٹا، تب تک میکس اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتا۔ اسے اتنا ڈر احتشام کے آدمیوں کے مار سے نہیں لگتا تھا جتنا میکس سے لگ رہا تھا۔ اسے موت قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کھانستا ہوا لنگڑا کر دوسری جانب بھاگا۔ میکس اور فراز کی اس پکڑم پکڑائی پر فراز کی چال میں واضح دیکھی گئی خرابی چند منٹوں میں ٹھیک ہو گئی تھی کہ اب وہ پوری جان لگا کر ایک بار پھر سے بچاؤ بچاؤ، اس کتے کمینے سے بچاؤ کی راگ الاپتا میکس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ وہ پورے فارم ہاؤس کی چار دیواری کے اندر 4 چکر مکمل کر چکا تھا۔ اب اس کا تھکن سے برا حال تھا، جبکہ بھاگ بھاگ کر سانس پھولی ہوئی تھی، جبکہ دوسری جانب میکس کا غصے سے برا حال تھا جو اس کے ہاتھ نہ آ کے دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھونکتا ہوا اس پر جا لپکا تھا۔ میکس نے اپنے دانت اس کی پشت پر گاڑ دیے تھے کہ فراز اوندھے منہ زمین پر گرتا چیخ اٹھاتا۔ میکس اب بھونکتا ہوا اس کے گرد چکر لگاتا اس کے نوچنے کو بے تاب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن کو نشانہ بناتا کہ سرحد سے کوئی اس کی رسی پکڑ کر اس کے پشت پر ہاتھ رکھتا، غصے سے بھرے میکس کو ریلیکس کر گیا تھا۔ اسٹاپ میکس! احتشام کی بھاری گمبھیر آواز گونجی تھی کہ فراز نے کوئی حملہ محسوس نہ کرتے اور احتشام کی سپاٹ آواز سن کر خوفزدہ آنکھیں کھولی تھیں، جبکہ اب اپنے آدمیوں کو میکس کی رسی پکڑاتا اس کے جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ارتضی خان کھڑا شرربار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں چھائی سرخی اسے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ میں احتشام بھائی! اس کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی کہ احتشام اور ارتضی کی دہشت دیکھ کر وہ گھگیا سا گیا تھا۔ احتشام نے بے تاثر نظروں سے اس کی مٹی سے اٹی حالت دیکھی، جو سکڑا سمٹا اس کے پاؤں میں پڑا تھا۔ اس کی حالت درست کروا کر میرے سامنے لے آؤ، وہ پاس کھڑے سرور خان کو حکم دیتا ارتضی کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا کہ اب اس کا ارادہ عدیل کے روبرو ہونے کا تھا۔ وہ جو درد سے کراہ رہا تھا کہ سیڑھیاں اترتے بھاری قدموں کی آواز پر آنکھیں اسی جانب ٹکا دیں۔ کچھ ہی پل میں وہ دونوں اس کے سامنے تھے کہ احتشام سکندر اور ارتضی خان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو بے تاب ہوئی تھیں۔ وہ دونوں نوجوان باروب شخصیت کے حامل، ایک رنگ کے لباس شلوار قمیض میں ملبوس، گردن کے گرد اسکن رنگ کی شال پہن کر مضبوط کسرتی کندھوں پر ڈالے کف کونیوں تک فولڈ کیے، وہ چھا جانے والی پرسنالٹی کے حامل اپنے روب اور دبدبے سے عدیل کا خون خشک کر گئے تھے کہ وہ حلق تر کرتا ان بڑھتے قدموں کے دیکھ کر پیچھے کو سرکتا دیوار سے جا لگا تھا۔ ہمیں تو پہچان ہی گئے ہوگے تم، آخر ہم سے ملنے کو اتنے بے تاب جو تھے؟ احتشام اسے شاکی نظروں سے دیکھتا پراسرار لہجے میں گویا ہوا، ٹھیک اسی طرح ہم بھی تو بے تاب تھے۔ ارتضی خان غضبناک تیور لیے پھنکارا تھا کہ عدیل کا وجود سن سا پڑتا محسوس ہوا۔ تمہارے گناہ گنوانے نہیں آئے ہم، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے۔ بس اتنا بتا دوں کہ میری بیوی جس پر تم غلیظ نظریں گاڑے ہوئے تھے وہ دراصل تمہاری اپنی ہی اولاد ہے، عریشہ چچی کو تو جانتے ہوگے تم۔ احتشام نیچی آواز میں غرایا تھا کہ عدیل کی ہستی ہل گئی تھی۔ اتنا بڑا سچ جان کر وہ بلبلا اٹھا تھا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے! وہ یکدم چلا اٹھا تھا۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ جس کے بارے میں وہ غلط رائے قائم کرتا آیا وہ اس کا اپنا ہی ناجائز خون تھا، اسی کی بیٹی تھی۔ قدرت نے کیسے اسے اس کی نظروں میں رسوا کیا تھا کہ جس کی بھرپائی اس کی رہتی عمر تک ناممکن تھی۔ یہی سچ ہے کہ بدقسمتی سے اس کی رگوں میں تمہارا خون ہے، پر اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی تم اس کے باپ کہلانے کے لائق ہو۔ تم جیسے غلیظ اور بدبخت کی سزا اتنی آسان نہیں ہے کہ تمہیں آسان موت ملے گی، ہرگز نہیں۔ میری اپو کا بدلہ میں تم سے ہر گھڑی وصول کروں گا۔ میں تمہاری زندگی تم پر عذاب بنا دوں گا کہ تم اپنے لیے پل پل موت کی دعا کرو گے۔ ارتضی خان لہجے میں چٹانوں کی سختی سموئے پھنکارا تھا کہ عدیل کا وجود ساکت سا ہوا تھا، جیسے خاردار تاروں پر گھسیٹ کر روح الگ کر لی گئی ہو۔ اتنا درد تو مار کھانے سے نہیں ہوا تھا جتنا درد اپنی بیٹی پر ہوس بھری سوچ رکھنے پر ہوا تھا۔ میں
اسے اس قابل ہوں، مارو مجھے، پتھر برساؤ مجھ پر، میری اولاد سے ملا دو۔ عدیل گڑ گڑایا تھا۔ اسی لمحے احتشام کی بھاری بوٹ کی ٹھوکر نے اس کی بولتی بند کرتے چہرہ پھیر کر رکھ دیا تھا۔ آج کے بعد اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا ذکر مت لانا، ورنہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہی حلق میں اتار دوں گا۔ وہ پھر یکدم دھاڑا تھا کہ عدیل اچھل پڑا تھا اس کی زبان پر۔ اب ابرش کا ذکر احتشام کی دماغ گھما گیا تھا کہ وہ پاس کھڑے اس آدمی سے ٹکر لے کر پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھا۔ احتشام، میرے خیال میں پہلے اس کی زبان کا ہی بندوبست کرنا چاہیے، ورنہ یہ باز نہیں آئے گا۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھتے گویا خوف زدہ کیا۔ زبان بھی کاٹیں گے اور گردن بھی، پر پہلے اس کے منہ سے دردناک چیخیں سنیں گے جو ہمارے سکون کا سبب ہوں گی۔ تھوڑا اس کی تڑپائیں گے، تھوڑا رلائیں گے، پھر اس کی زبان کاٹیں گے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈائمنڈ شیر کے آگے ڈالیں گے۔ احتشام دہشتناک لہجے میں بولتا، ہاتھ میں پکڑی کٹر سے اس کے پاؤں کا ناخن کھینچ چکا تھا کہ عدیل بری طرح تڑپنے لگا، جسے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کچھ کر چکا تھا، پر اب پچھتاوے سے کیا ہو رہا تھا۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ناخن کو بے دردی سے کھینچا تھا۔ خون کے لوتھڑے کے ساتھ ناخن انگلی سے الگ ہو کر کٹر کے اندر آ گیا تھا۔ ناقابل برداشت درد کے باعث عدیل لڑکھڑا کر فرش پر جا گرا تھا۔ وہ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو مجھے، تم دونوں معاف کر دو۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے تنفر سے اسے دیکھا۔ اس کی مرہم پٹی کر کے ہوش میں لاؤ، ابھی یہ مرنا نہیں چاہیے، وہ اپنے آدمی سے بولا، اور دونوں جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس بڑھ گئے تھے۔ فی الحال وہ صرف اس کو ابرش کے متعلق بتا کر زخمی کر گئے تھے، پر اس کے ہوش میں آتے ہی اب اس کی ملاقات پھر سے احتشام سکندر سے ہونی تھی، جس پر اس کے ہاتھوں پاؤں کی باقی کے ناخن بھی الگ ہونے تھے، اس کی زخمی وجود پر مزید تشدد ہونا باقی تھا۔ تمہیں اب تک اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ تم کس جرم کی پاداش میں یہاں ہو۔ احتشام اور ارتضیٰ کسی ریاست کے شہزادے لگتے، دونوں ہی ایک بڑے صوفے پر بیٹھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے فراز کو دیکھ رہے تھے کہ جب احتشام کی روبدار سنجیدہ آواز گونجی۔ فراز اب بہتر حلیے میں چہرہ سجائے ان کے سامنے ون سیٹر صوفے پر مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، اب میں نے ابرش کے شٹ اپ جسٹ کال ہر بھابی۔ احتشام کی دھاڑ گونجی تھی، کیا سوچ کر تم نے میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی؟ ڈیم اٹ! احتشام نے کڑے انداز میں استغفار کیا کہ اس کا سر مزید جھک گیا۔ سوری بھائی، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ منمنا کر رہ گیا۔ آئندہ تم یہاں رہو گے تو بقول تمہارے غلطی گستاخی ہوگی۔ کل صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس، تم یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارے چیتھڑ اڑا کر رکھ دوں گا۔ یہ ایک موقع تمہیں پھپھو کے بڑھاپے کا واحد سہارا ہونے کی بدولت ملا ہے، ورنہ تم جو حرکت کر چکے ہو اس کے بعد واجب القتل تھے۔ اس کی عزلی سپاٹ انداز میں کہنے پر فراز خوفزدہ ہو کر سہم سا گیا تھا۔ اس کی احتشام سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کی دہشت سے بخوبی واقف ہو چکا تھا کہ جس نے چند دنوں میں خاطر مدارات کروا کر گویا بدلہ لیا تھا، پر یہ بدلہ بھی احتشام کے دل میں لگی آگ کو بجھانے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اسے مار دیتے، پر رہ رہ کر اسے اپنی پھپھو کا خیال آتا تھا جو ان بہن بھائی کی غیر موجودگی میں نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ یہی احساس کر کے احتشام نے اسے یہاں سے دور جانے کا حکم دیا تھا کہ اب وہ اپنی فیملی سے اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جی بھائی، وہ فقط اتنا بول پایا تھا کہ احتشام کے حکم سے انکار اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ ویسے جس عدیل کے تم ساتھ دے رہے تھے اسی نے ہی تمہارے دادا دادی یعنی کہ اپنے سگے باپ اور سوتیلی ماں کو مارا تھا۔ تمہارے باپ کے مرنے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ خیر اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، باہر ڈرائیور کھڑا ہے۔ احتشام نے اسے تھوڑا بہت حوالہ دے کر نکل جانے کا اشارہ کیا کہ فراز نے ایک دم سے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا جو سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ چونکہ عدیل کے متعلق وہ زیادہ بتانے کے مطمئن نہ تھے، جبکہ وہ دو ٹوک انداز اپنایا کہ فراز جان بچ جانے پر وہ اور عدیل کے متعلق ان کی باتوں کو سوچتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے ذہن میں سالوں پہلے ہوا واقعہ گردش کرنے لگا تھا، جس میں عبیداللہ شدید غصے میں ہاتھ میں گن لیے عدیل کو پکارتا ان کے گھر آیا تھا اور عدیل کو مارنا چاہتا تھا، پر عثمان نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی اور اسی سہانے میں گولی عثمان خان کو لگ چکی تھی، جو کہ سراسر غیر ارادتاً لگی تھی۔ اور اسی وقت وہ بینش اور اس کی ماں ماہم گھر میں داخل ہوئے تھے کہ عبیداللہ کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اسے قاتل ٹھہرا چکے تھے، جبکہ اصل کہانی ملازمین سے سننے کے بعد بھی وہ عدیل پر یقین رکھتے تھے کہ برین واشنگ ہی ایسی تھی کہ جس میں وہ فیروز خان کی فیملی کو دشمن مان بیٹھے تھے، پر انہوں نے کبھی ان میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ وہ بن باپ کے یتیم بچے تھے، پر ماہم اور اس کے بچوں میں عبیداللہ اور اس کے بیٹوں کے لیے نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ عدیل کے بہکاوے میں آ کر احتشام سکندر خان کی بیوی پر نظر رکھ کر بڑی غلطی کر چکا تھا۔
جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا تھا، اور وہ اپنی ماں اور بہن کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ خان جیسے ہی گھر میں آیا تھا، سامنے ہی آفتاب خان، اس کی بیوی اور نور، فیروز خان اور بی جان کے سامنے صوفے پر براجمان تھے۔ آفتاب خان کو دیکھ کر ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور سنجیدہ سا آفتاب خان کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوتا۔ بیٹا، آفتاب خان معافی کے لیے آیا ہے اور اپنے کیے پر پشیمان ہے۔ فیروز خان نے اس کی خطرناک حد تک سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ کر مصلحت کے تحت بتانا مناسب سمجھا، جبکہ ارتضیٰ خان سن کر خاموش ہی رہا۔ بیٹا، میں نے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جو کچھ میں نے کیا اور میرے والد نے کیا، بلا شبہ وہ معافی کے قابل نہیں۔ میرے والد اور عدیل کے گٹھ جوڑ میں بھی برابر کا شریک تھا اور ان کے پیچھے اسی رستے پر چلتا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا قصور ہے، قصوروار میں خود ہوں۔ میں بچہ نہیں تھا، اگر میرے والد غلط تھے میں انہیں سمجھا سکتا تھا، بتا سکتا تھا، پر میں تو خود ان کی ہمراہی میں شان سے چلتا گیا۔ بے شک میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت غلط کیا ہے، پر اب میں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے بہت غلط کیا آپ لوگوں کے ساتھ، پر اس کے بدلے آپ نے ہماری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہماری ساری عمر کے لیے ہمیں اپنا مقروض کر دیا ہے۔ مجھے اپنے گناہوں کا ادراک ہو چکا ہے اور میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ سے نظریں ملا سکوں، پر پھر بھی ایک بھرم، ایک امید کے تحت میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ارتضیٰ خان آفتاب خان باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولا تھا، اور اپنی بیوی اور بیٹی سے بھی معافی مانگ چکا تھا، اور نور عباس کے رشتے کو بھی دل سے تسلیم کر کے عباس کو اپنا داماد مان چکا تھا۔ مجھے شرمندہ مت کریں آفتاب خان، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں رہی، اگر کوئی تھی بھی تو نور کی بہن بولتے ہی کے بعد ختم ہو چکی تھی، لہٰذا آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نور سنجیدگی نہایت متانت بھرے انداز میں بولا تھا کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ نور اور عباس کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے تھے۔ آفتاب خان اور اس کی بیوی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میں اور میری بیوی کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے جا رہے ہیں، آج سے آپ لوگ اس کا سسرال ہونے کے ساتھ میکہ بھی ہیں، اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ آفتاب اور اس کی بیوی سب سے ملنے کے بعد چلے گئے تھے۔ یہاں سے انہیں سیدھا ایئرپورٹ جانا تھا۔ آفتاب خان بلڈ کینسر میں مبتلا ہو چکے تھے، جس سے اس کا کچھ دنوں پہلے ہی ٹیسٹ کروانے کے بعد علم ہوا تھا۔ یہ سن کر آفتاب خان نڈال سا ہو گیا تھا، اور اب اس کے علاج کے سلسلے کی خاطر وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے جا رہے تھے، جس میں اس کے ہمراہ اس کی بیوی بھی تھی۔ کتنی زیادتیوں اور دکھ تکلیف دینے کے باوجود وہ آج اس مقام پر بھی اس کے ساتھ تھی۔ آفتاب کو اپنے رویے پر شدت سے پچھتاوا ہوتا، جس کا وہ بار بار اپنی بیوی سے معافی مانگ کر چکا تھا۔ کھانا کھا کر تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، شہیر الرحمن نے کھانا کھاتی بینی سے کہا۔ کیا؟ اس کے ہاتھ میں پکڑا نوالا میں منہ میں ڈالنے کی بجائے واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا، اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو اپنی ضروری چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تعجب کی زیادتی کے باعث بینش کا جملہ ادھورا چھوڑا۔ ہاں، اور اب تمہیں تمہارے گھر جانے کے لیے بھی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ والیٹ پاکٹ میں رکھتا ایک نظر اسے دیکھ کر بولتا، فون اٹھا کر قمیص کی دوسری پاکٹ میں ڈالتا، دیوار کے ساتھ لگی چھوٹی سی الماری کی جانب بڑھا، جبکہ اس کے تصدیق کرنے پر وہ واقعی اسے گھر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یکدم سے بینش کا دل کھانے سے اجاڑ ہو گیا تھا، جبکہ چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ شہر سے دور جانے کا خیال ہی اسے اندر سے کاٹ گیا تھا۔ وہ ان چند دنوں میں کس حد تک اس کی عادی ہو گئی تھی، اس کا اندازہ شہیر الرحمن کے چھوڑنے کی بات سے بخوبی ہو گیا تھا کہ لمحے میں فیصلہ کرتی شہیر سے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، اسے دیکھتی بولی، جو الماری سے اس کی چادر نکال کر اس کی جانب آیا تھا کہ بینش کے انکار پر چھمپے سے دیکھنے لگا۔ چہرے پر واضح ناسمجھی کے تاثرات در آئے تھے۔ جب وہ اٹھ کر چند قدموں کے فاصلے مٹا کر پاس آتی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنے لگی، میں نہیں جاؤں گی شہری، مجھے تمہاری ساتھ رہنا ہے، میں اپنی تمام تر گستاخیوں کی معافی مانگتی ہوں۔ چہرے پر واضح ناسمجھی کے تاثرات در آئے تھے۔ جب وہ اٹھ کر چند قدموں کے فاصلہ مٹا کر پاس آتی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنے لگی، میں نہیں جاؤں گی شہری، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، میں اپنی تمام تر گستاخیوں کی معافی مانگتی ہوں۔ میں احتشام ابری سے سب سے معافی مانگ لوں گی، پلیز مجھے خود سے دور مت کرو، مجھے تم سے انسیت ہو گئی ہے، اچھے لگنے لگے ہو تو مجھے، میں اپنی تمام تر کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں، مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر نکل چکی تھی، میں بھٹک رہی تھی، جلن اور حسد کی آگ میں سلگ رہی تھی، اور اگر احتشام مجھے نہ بچاتا تو اب تک میں اپنی ہی لگائی آگ میں جل چکی تھی۔ اس نے میرے ساتھ تمہارا نکاح کروا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ رہ کر خود کا احتساب کیا ہے، میں اس لائق نہیں تھی جو کچھ احتشام نے میرے لیے کیا ہے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد میں سمجھ گئی تھی کہ احتشام کے کہنے پر ہی تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اور ابریش بھی اس کے پاس ہے، اور بس میرے ذریعے فراز اور عدیل چاچو تک پہنچنا تھا۔ میں نے ابریش کے ساتھ اتنا برا کیا، پر وہ میرے ساتھ مخلص رہا، اس نے ایک سچے اور بہترین دوست ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ شہری، تمہارے ساتھ رہ کر میں نے زندگی کو جانا ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ ہم زبردستی کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے، نہ ہی زبردستی کسی کو خود سے محبت کروا سکتے ہیں، بلکہ یہ جذبہ تو بے اختیار رونما ہو جاتا ہے، کوئی بڑی اچانک دل کے اچھا لگتا لمحوں میں زندگی سے مرتب ہو جاتا ہے، اور تم سے میری وابستگی جڑ چکی ہے، اور وہ واحد شخص تم ہو جس کے ساتھ رہ کر مجھے محبت کی پرکھ ہوئی ہے کہ میں اس جذبے کو پہچان پائی ہوں۔ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتی ہوں، مجھے جہاں
جیسے جس حال میں رکھو گے میں تیار ہوں، بس مجھے خود سے دور مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میری تمام غلطیوں کو بھلا کر ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھ لو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر ملتجی انداز میں بولی تھی کہ یہ سب سن کر شہیر کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بینیش بھی اس سے محبت کرے گی۔ بینیش سے نکاح ہوتے ہی اسے اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کر چکا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، جس کا اظہار وہ اسے یہاں لا کر اپنی قربت کی بارش میں بھگو کر نہایت خوبصورتی سے کر چکا تھا۔ پر بینیش کے سرد رویے اور گھر سے بھاگنے کی کوشش میں وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ سوچا تھا کہ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ اسے اپنے نام سے آزاد کر دے گا، پر اس پر کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ پر آج اس کے اقرار نے شہیر کو گویا نئی زندگی دی تھی کہ سرحد سے وہ اسے کھینچ کر سینے سے بھیج چکا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی رومی کہ تم اس جذبے کو، میری محبت کو پہچان گئی ہو، اور اس کو سر پر لب رکھتے محبت سے چور آواز میں بولا تھا، دونوں ہی سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بیر پالنے والے نکاح کے بندھن میں بندھ کر انتہائی نزدیک آ کر ایک دوسرے کی جان بن جاتے ہیں، اور یہی بینیش اور شہیر الرحمن کے ساتھ ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے جتنی نفرت کرتے تھے اتنی ہی ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ چلو، وہ اسے خود سے الگ کرتا، اس پر چادر اڑائے مصنوعی روب سے بولا، کہاں؟ بینیش نے فوراً استعفا کر ڈالا، میری ساسو ماں اور سالے صاحب سے ملنے۔ شہیر مسکرا کر بولا کہ بینیش کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری اس کی پیروی میں باہر کی جانب بڑھی تھی۔ احتشام کی قید سے رہا ہونے کے بعد فراز اپنے گھر آیا تھا۔ ماہم فراز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سوجن اور زخموں کے ہلکے ہلکے نشان دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ کر خاموش رہی تھی کہ وہ جان چکی تھی غلطی اس کے بچوں کی تھی، اور ان کی غلطی کے پیچھے اس کی غلط تربیت تھی، جو ان کے بچوں میں اس قدر نفرت بھر گئی تھی کہ وہ انتہاؤں کو پہنچتے سب کچھ برباد کرنے پر تلے تھے۔ پر شکر ہے احتشام نے وقت رہتے ان کے ارادوں کو مٹی میں ملا کر انہیں گھیر رکھا تھا، اور اس دوران اس نے نہ صرف انہیں سزا دی تھی بلکہ انہیں اپنے گھناؤنے ارادوں پر نظر ثانی کر کے انہیں ندامت کی توقیت بخشی تھی۔ وقت رہتے ہی وہ سنبھل کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ دل ہی دل میں وہ احتشام کی مقروض ہو گئے تھے کہ جس نے انہیں احساس دلایا تھا کہ فراز عدیل کے متعلق سب جان گیا تھا، جو اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا۔ غرض یہ کہ وہ احتشام کے مشکر ٹھہرے تھے۔ فراز اپنی ماں کے آنسو صاف کرتا اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا کہ جب بینیش شہیر کے ساتھ آئی تھی۔ بینیش کو دیکھ کر ماہم کی خوشی دگنی ہو گئی تھی۔ بینیش بھی بڑی محبت اور پیار سے اپنی ماں اور بھائی سے ملی تھی۔ ملنے ملانے کے سلسلے کے بعد فراز نے بینیش کی غیر موجودگی اور شہیر کے ساتھ واپسی پر استفسار کیا، جس پر بینیش نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا ڈالی تھی، یہ بھی کہ وہ شہیر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، جبکہ شہیر ایک سائڈ پر خاموشی سے کھڑا انہیں ملاقاتہ کر رہا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد فراز نے گہرا احساس بھرا تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی احتشام نے ان کی زندگی سنوار دی تھی۔ بینیش کے فیصلے پر ماہم اور فراز کو کوئی اعتراض نہیں تھا، زندگی ان کی گزارنی تھی تو وہ کیوں بلا وجہ کی روک ٹوک کرتے۔ ویسے بھی شہیر بہت اچھا اور سلجھا ہوا خوش شکل لڑکا تھا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ امیر تھا یا غریب، پر احتشام کا خاص ملازم تھا۔ انہیں یہ تھا کہ احتشام نے شہیر کو بینیش کے لیے چنا تھا تو وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا، اور ویسے بھی شہیر کی پختہ اور سنجیدہ نیچر سے وہ واقف تھے، اور انہیں احتشام کے بینیش کے لیے شہیر کا انتخاب بے حد پسند آیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے شہیر سے بہت اچھے طریقے سے ملے تھے اور اسے اپنی فیملی کا فرد مان چکے تھے۔ شہیر بھی ان کے ساتھ بہت عزت اور احترام سے پیش آیا، اور اس دن ماہم کے ساتھ بدتمیزی کی معافی مانگ چکا تھا، جس پر وہ کھلے دل سے اسے معاف کرتی فراز کی طرح اپنا بیٹا مان چکی تھی۔ سب کے چہروں پر مسرت تھی کہ آج برسوں بعد ان کے چہرے حقیقی خوشی سے دمک رہے تھے۔ رات کا کھانا سب نے ایک ساتھ کھایا تھا۔ اس دوران فراز نے اپنے جانے کا بتایا تھا۔ فراز کے ارادے کا بینیش بھی ساتھ لے کر جانا تھا، پر وہ شہیر الرحمن کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، تو فراز کو اپنے ساتھ ماہم کو لے جانے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا، جس پر انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فراز نے شہیر سے اپنی بہن کا خیال رکھنے کی تائید کرتے ساتھ شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ شہینوں نے پریشان نہ ہونے کی ہدایت کرتے بینیش کا دل و جان سے خیال رکھنے کی حامی بھری تھی۔ صبح فراز اور ماہم کی فلائٹ تھی کہ فراز اپنی ماں کو ساتھ لے کر جاتے سارے انتظامات کر چکا تھا۔ شہیر بینیش کو رات ہی یہیں رکنے کا کہہ کر ماہم سے جانے کی اجازت چاہتی، جس پر اس نے صاف انکار کر کے شہیر جو یہیں رکنے کا کہہ کر صبح تو انہیں چلے جانا تھا، اور یہ رات اپنے سب بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی سے باتوں میں گزارنا چاہتی تھی۔ فراز اور ماہم نے شہیر بینیش کو اسی گھر میں رہنے کی بات کی تھی، جس پر شہیر الرحمن نے سہولت سے منع کر دیا تھا کہ فراز اور ماہم اس کی بات پر برا منائے بغیر اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، پر کبھی کبھی یہاں کر رہنے کی تلقین ضرور کی تھی۔ رات دیر تک سب باتوں میں مگن رہے تھے۔ اس دوران بینیش نے ماہم اور فراز کی ساری پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ سب پہلے بڑی اور پھر چھوٹی حویلی گئے تھے۔ چھوٹی حویلی والے ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، انہوں نے سب سے معافی مانگ لی تھی، جس پر دونوں حویلی کے مکینوں نے بغیر کسی دقت کے انہیں معاف کر دیا تھا۔ فراز اور بینیش نے الگ سے ابریش سے معافی مانگی تھی۔
ابریش نے پچھلی ساری باتیں بھلا کے دل سے ان کو معاف کیا تھا اور شہیر اور بینیش کے لیے دل سے خوش تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے بعد اب وہ سہل ہو کر ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھے، سوائے احتشام اور ارتضیٰ کے۔ باقی سب نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ ولیمے تک تو ٹھہر جائے، پر فراد نے ضروری کام کا کہہ کر صاف منع کر دیا تھا، جس پر وہ زیادہ اصرار کا ارادہ ترک کر گئے تھے۔ شہیر بینیش کے ساتھ خانم بھی، زارون، نرگس اور شاہنواز بھی ایئرپورٹ تک انہیں چھوڑنے گئے تھے۔ ماہم اور فراد سب سے مل کر شہیر اور بینیش کا خیال رکھنے کا کہہ کر اندر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ سب بھی واپسی کے لیے نکلے تھے۔ بینیش اور شہیر اپنے گھر کی جانب بڑھے تھے۔ شہیر، عباس اور سرور خان کا گھر ایک ہی تھا، جہاں پہلے ہی عباس اور سرور کی بیویاں موجود تھیں۔ آج شہیر کی بیوی بھی آ رہی تھی۔ سرور اور عباس کو اطلاع ملتے ہی وہ شہیر کا کمرہ سجا چکے تھے اور نور اور رابعہ مل کر کھانے کا انتظام کر رہی تھیں۔ ان دونوں میں نور اور رابعہ کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھے کہ اب ان کی ایک اور دوست بھی آنے والی تھی۔ اگلے دن ہائی پیمانے پر ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ تمام انتظامات خان فیملی کے شایان شان انجام پائے تھے۔ ولیمے کی تقریب میں شہر کی جانی مانی ہستیاں بھی شامل تھیں اور علاقے کا ہر چھوٹا بڑا فرد بھی مدعو تھا۔ وہیں کچھ احتشام کے بزنس فرینڈز بھی انوائٹڈ تھے، جو شاہنواز کو بھی جانتے تھے کہ آج اتنے سالوں کے بعد اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوب چکے تھے، جبکہ شاہنواز کے دوستوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا، ہر زیرو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عباس، سرور اور شہیر نے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ نور، رابعہ اور بینیش کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور تینوں باقی سب کے پاس اسٹیج پر جمع تھی۔ سب کی موجودگی میں خانہ بی نے عاطف ملک سے ایمی کا ہاتھ زارون کے لیے مانگا تھا، جس پر عاطف ملک نے ہاں کر دی تھی، اور خانم بی نے اسی وقت ایمی اور زارون کی انگیجمنٹ کا فیصلہ کیا تھا، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اور یوں ولیمے کی تقریب میں ایمی اور زارون کی منگنی ہو گئی تھی۔ زارون کی معنی خیز نظریں ایمی پر ٹکی اسے پزل کرنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ کبھی وہ اس سے نظریں چراتی تو کبھی اس سے ہٹ دھرمی پر آنکھیں دکھاتی، پر زارون اس معاملے میں ڈھیٹوں کا سردار ثابت ہو رہا تھا۔ ایمی نے اس کے پہلو میں اٹھنا چاہا تھا کہ اس کی کوشش ناکام بناتا سامنے پڑی ٹیبل کا فائدہ اٹھا کے بڑے استحقاق بھری انداز میں اس کی ٹانگ کی پنڈلی کے گرد اپنے پاؤں کو لپیٹ کر ایمی کو اپنے ساتھ لاک کر گیا تھا، اور وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ سب کی موجودگی میں اسے کچھ کہنے سے بھی قاصر تھی، جبکہ وہ آج ہٹ دھرم ہونے کے ریکارڈ توڑنے پر سرگرم تھا کہ اس کے کمر کے گرد بھی بازو لپیٹ کر ایمی کو خود کے ساتھ یوں جوڑ گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ایمی خود اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہے۔ پر اس کہانی سے سب ناواقف تھے۔ چھوڑو مجھے وہ غرائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زارون اثر لیے بنا بولا، تو کر لو پیدا۔ ایمی نے دانت پیسے، ہم مل کر خوب پیدا کریں گے شادی کے بعد۔ زارون لوفرانہ انداز میں گویا ہوا کہ ایمی سٹ پٹا سی گئی۔ اوچھے، وہ ہڑبڑا کر رہ گئی، تمہارا ہی ہوں۔ زارون دل پر ہاتھ رکھتا بولا، اس کی باتوں اور غصے سے مستفید ہو رہا تھا۔ شکل سے کتنے شریف لگتے ہو اور کرتوت دیکھو اپنے، ویسے کرتوت تو تم ہماری شادی کی رات دیکھو گی، باقی بندہ میں بڑا شریف سا ہوں اور تمہارے معاملے میں شرافت بھاگ جاتی ہے۔ سب کی موجودگی میں وہ سرگشانہ بولا کہ اس کی بڑبڑاہٹ پاس بیٹھی ایمی تک ہی محدود تھی، جسے سن کر وہ جل بھن اٹھی تھی۔ زیادہ خوش نہ ہو، میں تم سے شادی کوئی پسند کی نہیں کر رہی، بلکہ بابا کے کہنے پر کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے ان سے دلی لگاؤ ہے۔ چلو کوئی وجہ تو بنی، میری کوئی بھی ہو، میری تو بن رہی ہو نا۔ باقی تمہارے اندر کے زہریلے پن کو ختم کر کے پیار سے کھانا میرا کام ہے، تم نے بس میرا ساتھ دینا ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا کہ ایمی شرم اور غصے کے باعث کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ اف، ابھی سے بلش، تم مجھے اکسا رہی ہو۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا اسی کمر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھاتا سرگوشی میں بولا۔ زارون اس کی بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتا ایمی کو زیج کرتا تپا گیا تھا۔ لمبو، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ وہ دبی آواز میں چیخی، بالکل نہیں، مجھے ذرا محسوس کرنے دو کہ تم زہریلی ٹڈی اس وقت میری قید میں ہو۔ وہ انکار کر گیا، ہاتھ ہٹاؤ ورنہ میں چیخ پڑوں گی۔ ایمی نے دھمکی دی، تم شادی ہو لینے دو، پھر بتاؤں گا تمہیں۔ وہ جس انداز میں بولا تھا کہ ایمی نے حلق تر کرتے اس سے فیصلہ قائم کیا اور توجہ باقی جوڑوں کی طرف مبذول کرائی۔ تاثر یہ دیا کہ گویا اسے زارون سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ ویسے بھی آج ابریش، رباب، سجل اور مانور آسمان سے اتری کوئی پریاں لگ رہی تھیں۔ ابریش اور احتشام کا ولیمہ چونکہ نہیں ہوا تھا تو ان سب کا ساتھ منعقد کیا تھا، جبکہ احتشام، ارتضیٰ، احمد اور ساحر اسٹیج سے اتر کر میل پورشن کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ ارحم اور زارون فیمیل میں ہی موجود تھے۔ ارحم کی پیاسی نگاہیں بھٹک کر رمشا پر جا رہی تھی، جو اس سے اس دن کے بعد سے سخت ناراض تھی، اور ارحم نے بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے اس نے پہنچ سے دور پھرتی اب نور، بینش اور رابعہ کے پاس کھڑی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ آج اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ارحم چاہ کر بھی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ رباب، سجل، مانور اور ابریش سجی سوری اسٹیج پر بیٹھی گپے ہانکنے میں مصروف تھی، جس میں ارحم پیش تھا، جبکہ خاندان کی باقی لڑکیاں ان کی نوک جھونک سے مستفید ہوتی ان کے پاس ہی کھڑی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں، جبکہ شبانہ، نرگس، ارم بیگم اور رمشا کی والدہ کلثوم خانم بھی
جان اسٹیج سے نیچے بڑے صوفوں پر برا جمان تھی، جہاں خاندان کی عورتیں جمع شاہ نواز کے متعلق پوچھ رہی تھیں اور ساتھ ہی شبانہ کے ساتھ سب کو شاہ نواز کے مل جانے کی مبارکباد دے رہی تھیں۔ خانم بی کے چہرے پر سکون اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ کر وہ مطمئن تھی اور شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائی تھیں۔ ولیمے کا فنکشن انتہائی اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہوتا۔ حویلے کے مکینوں نے حارث اور آمنہ کی کمی بہت محسوس کی تھی۔ وہ نہیں آ پائے تھے کیونکہ آمنہ کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حارث نے معذرت کر کے جلد ہی چکر لگانے کا کہا تھا۔ احتشام نے مزید زور نہیں دیا تھا کہ جانتا تھا کہ آمنہ کی والدہ ہارٹ پیشنٹ تھی اور ایسی صورت میں ان کا وہاں رہنا ضروری تھا۔ فنکشن کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ خانم بی نے چھوٹی حویلی والوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، پر ارتضیٰ خان نے انکار کر دیا تھا۔ صبح ان کی فلائٹ تھی اور وہ ہنی مون کے لیے مالدیپ جا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے اچانک سے اپنا پلان بتایا تھا۔ سب لڑکیاں رباب کے گرد جمع ہوتی اسے معنی خیز جملوں سے چھیڑ رہی تھیں، جبکہ رباب شرمائی سی ارتضیٰ کی جانب سے رخ موڑ کر کھڑی ہوتی ان چڑیلوں کو گھورنے لگی تھی جو اس کی حالت سے خط اٹھا رہی تھی۔ ارادہ تو احتشام اور ارتضیٰ کا ساتھ جانے کا تھا، پر 2 دن بعد ابریش کے پیپر شروع ہونے والے تھے، تو احتشام نے بات کا پلان بنایا تھا۔ کیا ہے تم سب کو تنگ آ کر رباب پھٹ پڑی تھی۔ ہنی مون پر جا رہی ہو کورس میں بولی۔ ہاں تو تم بھی تو آئی ہو، رباب نے نیچی آواز میں ان کو گھرکا کے وہ کہکا لگا اٹھی۔ روشی آپ کو وہاں جا کر ارتضیٰ لالا سے علم ہوگا کہ ہنی مون دراصل مناتے کیسے ہیں۔ سجل ہنسی روکتی بولی، کیوں ایسا کیا کرتے ہیں ہنی مون پر جو وہاں جا کر علم ہوگا؟ ابریش نے آنکھیں سکیڑ کر استفسار کیا۔ احتشام بھائی سے پوچھ لو، وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ مہنور نے اس کے گال تھپ تھپا کر محبت سے کہا کہ ابریش سے منہ کے زاویے بنا کر کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا سنو سب، آج ہم رات ساتھ گزاریں گی، گپ شپ اور ہارر مووی دیکھیں گے، کیونکہ صبح ایمی بھی چلی جائے گی، تو کیوں نہ ہم سب ساتھ میں پرانی یادیں تازہ کریں۔ سجل نے سب کو کہا کہ صبح عاطف ملک اور ایمی کے ساتھ شاہ نواز، شبانہ اور زانون بھی امریکہ جا رہے تھے۔ عاطف ملک اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کرنے جا رہے تھے، ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہے تھے، کیونکہ ایمی کی شادی زانون سے ہونی تھی اور وہاں اکیلے رہ کر کیا کرتے۔ اس لیے شاہ نواز کے زور دینے پر کہ وہ اسے وہاں ہرگز اکیلا نہیں رہنے دیں گے، اس لیے عاطف ملک بھی مان گیا تھا کہ اس لیے وہ اپنا بزنس کراچی میں شفٹ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس کی ہیلپ کے لیے زار اور زانون جا رہے تھے۔ زار اب چونکہ اپنی شان سے 1 منٹ بھی دور رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے شبانہ کو بھی اپنے ہمراہ لے جا رہا تھا، جبکہ ایمی کو اپنی یونیورسٹی سے امیگریشن کروانی تھی، جس سے کچھ ٹائم لگنا تھا، اس لیے وہ لوگ کل ہی روانہ ہو رہے تھے۔ یہاں سے کراچی ایئرپورٹ تک ارتضیٰ، رباب، شاہ نواز، شبانہ، ایمی، زانون اور عاطف ملک نے ایئرپورٹ تک ساتھ جانا تھا۔ مانور کی بات پر سب کی آنکھیں چمکی کہ آج رات وہ اپنے شوہروں کو خوب تڑپانے والی تھیں۔ رمشا کو بھی انہوں نے روک لیا تھا۔ آج سب لڑکیوں نے ابریش کے پرانے کمرے میں دھاوا بولنا تھا، جس کا لڑکوں کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی تھی، ورنہ وہ ان کے پلان کو منٹوں میں چکنا چور کر کے ابھی سے ان کی اپنی دسترس میں لے چکے ہوتے۔ میں خان سے اجازت لے لوں، رباب کہتی جلدی سے ارتضیٰ خان کی جانب بڑھی، جو سائڈ پر کھڑا کوئی فون کال سن رہا تھا۔ خان، میں آج رات بڑی حویلی رک جاؤں؟ جیسے ہی وہ کال سن کر فری ہوا، رباب نے بڑی چاہت سے اجازت چاہی کہ ارتضیٰ نے غور سے اس کے من موہنے چہرے کو دیکھا، جو ریڈ اور سلور رنگ کے شرارے لانگ شرٹ میں ملبوس زیوروں سے لدی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی کہ ارتضیٰ کا دل چاہو سے اپنے سینے میں قید کر لے۔ آج تو بالکل بھی نہیں، آپ کے بغیر میں 1 منٹ نہیں رہ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے صاف انکار کرتا، اس کا ہاتھ ہمیں باہر کی جانب بڑھا کے باقی سب لڑکیاں ارے ارے کرتی رہ گئیں۔ ارتضیٰ لالا یہ کیا حال؟ تو ہم ارتضیٰ لالا کا یہ حال ہے تو ہمارے شوہر کہاں اجازت دیں گے؟ سجل پریشانی سے گویا ہم ان کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر میرے کمرے میں بند ہو جائیں گی، اور پھر فون کس لیے ہے؟ اپنے شوہروں کو پیغامات بھیج دیں گی کہ ہمارا بالکل انتظار نہ کریں۔ ابریش نے آنکھوں میں چمک لی، ان کو بتا کر شرافت سے فون کی جانب اشارہ کیا۔ آج اسے احتشام کو تڑپانے کا موقع ملا تھا، کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ آخر کو بیتے دنوں کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ اس کی بات پر سجل مانور خوشی سے چہک اٹھی اور چٹاچٹ ابریش کے گال چوم ڈالے، جبکہ رابعہ، نور اور بیریش بھی دل کھول کر مسکراتی تھیں، اور ایمی رمشا کو تو ابھی کوئی فکر نہ تھی کہ فی الحال وہ آزاد تھیں۔ ان کو آئیڈیا دینے کے بعد ابریش اب شہیر، عباس اور سرور سے 1 رات کے لیے ان کی بیویاں مانگ چکی تھی، جس پر وہ چاروں ناچار اجازت دے چکے تھے۔ ساتھ ہی ابریش نے انہیں احتشام، احمد اور ساحر کو اس حوالے سے کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ شہیر دل ہی دل میں اپنی بھابھی میم کے معصومانہ پلان پر مسکرا دیتا، جو شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنے والی تھیں۔ وہ سب آپس میں خسر پھسر کریں، تبھی خانم بی نے ان کو گھر جانے کا احساس دلایا کہ وہ اپنے پلان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے تانے بانے بنتی گاڑیوں میں جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ رباب منہ پھلائے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے زیور اتار کر پٹکنے کے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ بھاری دوپٹہ اتار کر فلور کشن پر رکھا، جو آدھا زمین کو چھو رہا تھا، جبکہ وہ جوڑے میں قید اپنے بال کھلتی نیکلس اور ایئر رنگز اتار چکی تھی، اور اب اپنی مخروطی انگلیوں سے رنگ نکال کر پٹک رہی تھی۔ جبھی دروازہ کھولے، شاہانہ شخصیت کا مالک ارتضیٰ خان واسکٹ اتار کر بازو اوپر ڈالے، لب اوپر زیر لب مسکراہٹ ہٹ سجائے کمرے میں آیا۔ اسے متوجہ نہ دیکھ کر نشیلی آنکھوں میں شرارت کی رمق لیے کوٹ صوفے پر اچھالتا، استحقاق بھری نگاہیں اس کی شعلہ بکھیرتی
کنچن کایا سراپے پر گاڑے مضبوط چال چلتا ہے، اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا جو اپنے کام میں مگن تھی کہ جانی پہچانی کلون کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ساتھ ہی اپنے پیچھے ارتضیٰ کی موجودگی محسوس کر کے اس نے دھڑکتے دل سے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا جو بوسکی کے سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے سیٹ کیے، ہلکی ہلکی بریڈ اور نفاسہ سے ترچھی ہوئی مونچھوں میں انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ ابھی تو میں نے آپ کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ ہیں کہ مجھ پر ظلم کرنے جا رہی ہیں۔ وہ اس کو بہت قریب آ کر اسے پشت سے اپنی باہوں میں گھیرے لیے تھوڑی اس کے شانے پر ٹکائے، اس کی چوڑیاں اتارتے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیے دھیمی آنچ دیتے لہجے میں سرگوشی کی تھی کہ اس کی اپنی گردن، اس کی سلگتی سانسوں کی تپش محسوس کرتے رباب کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھیں۔ مجھے سونا ہے، وہ اس کے بھاری ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں میں نگاہیں جمائے خفا خفا سے لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ ارتضیٰ کی نظریں آئینے میں نظر آتے دونوں کے عکس پر ہی جمی تھی کہ رباب کی ناراضگی ظاہر کرنے پر ارتضیٰ نے نثار ہونے والی نگاہوں سے اس کی خفگی بھرے چہرے کو دیکھا۔ منا بھی لوں گا، گلے بھی لگاؤں گا اور ابھی تو دیکھ رہا ہوں اسے خفا کر کے۔ آپ کو لگتا ہے آج میں آپ کو سونے دوں گا؟ آپ کا یہ روپ دیکھ کر میرے جذبات میں آگ سی بڑھ گئی ہے، دل کر رہا ہے آپ کو خود پہ کہیں چھپا لوں اور آپ کی تعریف میں دنیا جہاں ایک کر دوں۔ وہ نرمی سے اس کا رخ موڑ کر اپنے روبرو کرتا، اس کے ماتھے پر سجی ہلکی سی ٹیڑھی ہوئی بندیا کو ٹھیک کرتا، شدت محبت سے بھوجل لہجے میں بولا کہ رباب نے گھبرا کر اسے دیکھا، پر ارتضیٰ کی آنکھوں میں اتری خماری کی سرخی اور چھلکتی تقاضوں پر وہ منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتی ہڑبڑا کر فوراً سے نگاہیں جھکا گئی۔ رباب کے سجے سنورے روپ پر تضاد ناراضگی بھرا جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ جذبات میں اٹھتے طغیانی پر وہ ضبط کھو کر جھٹکے سے اسے باہوں میں بھر کر بیڈ کی سمت بڑھا، جبکہ اس اچانک ہوئی افتاد پر رباب بھونچکا رہ گئی تھی۔ خان چھوڑے وہ اس کے بیڈ سے 2 قدم کی دوری پر دیکھ کر وہ حواسوں میں لوٹتی احتجاجاً بولی۔ اس کے ان الفاظ پر ارتضیٰ نے جن نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ سہم گئی کہ آپ کا ناراض ہونا میں افورڈ نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں نا۔ وہ اسے کسی نازک آبگینے کی طرح احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر کسی گہری گھٹا کی مانند اس پر جھکا، محبت سے چور آواز میں بولتا گویا یقین دلا رہا تھا۔ تو پھر آپ کو مجھے روکنے کیوں نہیں رہی؟ رباب نے دلکش بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتے احساس دلایا تو گویا آپ ناراض ہیں۔ ارتضیٰ نے مسکراہٹ دبا کر استفسار کیا، جبکہ رباب نے اس کے سینے پر رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے زور و شور سے سر ہلایا۔ میری جان، اگر آپ کو وہاں چھوڑ آتا تو میں کہاں جاتا؟ وہ انگوٹھے سے اس کی شہرک سلاتا خمار آلود آواز میں بولا تھا کہ ایک رات کی بات تھی، ویسے بھی تو ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں نا۔ روانگی میں بولتی ہوئے احساس ہونے پر رباب نے زبان کو بریک لگائی، جبکہ ارتضیٰ کی معنی خیز نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ وہاں تو میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہیں ہونے دوں گا، بے فکر رہیں کہ ادھر آپ میری پناہوں سے نکل نہیں پائیں گی۔ جبکہ آج کی رات کی بات تو الگ ہی ہے۔ وہ اس کی بندیاں نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا، اس سے کچھ فاصلہ قائم کرتا، اپنی قمیض کی آستینوں سے قمیض نکال کر سینے پر قمیض کے بٹن کھولتا، معنی خیزی سے بولا تھا کہ اسے شرٹ اتار کر دیکھتا رباب کی دھڑکنوں میں بھونچال برپا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ راہ فرار اختیار کرتی، ارتضیٰ ذرا سے اس کی کلائی پکڑ کر کوشش ناکام بناتا، کسی گہری سائے کی مانند اس پر جھکا، اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں قید کرتا، پوری شدت سے اس کے شگرفی لبوں کو اپنی پرحدت بھرے لبوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ رباب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ خود سے جھکے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی جو پوری دل جمعی سے لبوں کو جام پیتا لمحہ بلمحہ گرفت سخت کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنی من مانی کرنے کے بعد اس کے لبوں کو آزادی بخشتا کان کے قریب جھکا۔ میری ابتدا، میری انتہا، میرے نام سے تیری ذات تک، میری زندگی، میرے 2 جہاں، تیری سانس سے میری سانس تک۔ وہ اس کے کان میں متبسم لہجے میں سرگوشی کرتا رباب کی بکھری سانسوں کو مزید بکھیر گیا تھا کہ وہ حیا سے بوجھل پلکیں جھکا کر اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ سوائے رباب کے سب اپنے شوہروں سے چھپتی چھپاتی ابریش کے پرانے کمرے میں آ گئی تھی۔ سجل، ماہنور اور ابریش ابھی تک اپنے ولیمے کے ڈریس میں تھی کہ اپنے کمروں میں چینج کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھیں، مبادا ان کے شوہر پھر سے نکلنے ہی نہ دیتے۔ رمشا اور احمی تو چینج کر چکی تھی، پر بینش، رابعہ اور نور بھی فنکشن والے ڈریس زیبتن کیے ہوئی تھیں۔ ابریش کے کہنے پر وہ ان کے ڈریس پہن لینے پر ان تینوں نے منع کر دیا تھا، جبکہ ابریش، سجل اور ماہنور کا ارادہ تھوڑی دیر میں چینج کرنے کا تھا، پر پہلے اپنے شوہروں کو بھڑکانا چاہتی تھیں۔ جب بھی وہ اپنے فون پر اپنے شوہروں کو پیغام بھیج چکی تھیں اور اب وہ جڑ کر بیٹھی کوئی ہارر مووی سلیکٹ کر رہی تھی، جب بھی ایمی اور رمشا کچن میں کھانے پینے کا سامان لینے چلی گئی تھیں۔ رابعہ، نور اور بینش فرش پر بچھی کارپٹ پر گدے لگاتی بیٹھنے کا انتظام کر رہی تھیں، پر اس بات سے بے خبر کہ کچھ ہی منٹوں میں ان کے سارے کے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہنے والے تھے۔ وہ جو فریش ہو کر بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بال ماتھوں پر بکھیرے، سنجیدہ سا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام کرتا، ساتھ ہی ابریش کا انتظار کر رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ انتظار طویل ہوتا اس کے موڈ کو بگڑنے کا سبب بن رہا تھا۔ جب بھی سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کی اسکرین روشن ہوئی تھی جسے وہ اگنور کرتا، لب بھیجے اپنے کام میں مصروف رہا تھا، اسے ابریش پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ وہ اسے واضح لفظوں میں سمجھا چکا تھا کہ کمرے میں وقت پر آؤ گی، اور آج جبکہ جلدی آنا تھا اتنی ہی دیر کر رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی اسے جی بھر کر ابریش کو سجل
جس نظر روپ میں دیکھنے کی، اسے محسوس کرنے کی، اور وہ تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ احتشام کا دل کتنا بے چین تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا کہ جب ہی ایک بار پھر سے فون کی اسکرین روش ہوئی تھی۔ بالآخر وہ مسلسل روشن ہوتی اسکرین کی جانب متوجہ ہوتا، ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا چکا تھا۔ سامنے ہی حارث کالنگ لکھا واضح طور پر جگمگا رہا تھا۔ خیریت؟ احتشام نے موبائل کان سے لگائے بگڑے موڈ میں ایک لفظی استفسار کیا، گویا مقابل کے کالنگ کرنے کی وجہ دریافت کی۔ مبارک ہو۔ سامنے سے حارث تھا جو اس کے سلام اس طرح سلام کے بعد جان بوجھ کر دعا سلام کے بعد بوجھ سے آزاد اسی کے انداز میں مبارک پھینک چکا تھا۔ کس خوشی کی! لیپ ٹاپ پر تیزی سے ایک ہاتھ کی انگلیاں چلاتے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے وہ ماتھے پر بے تحاشا بڑلالے استفہامیہ گویا ہوتا تو میں ایک بار پھر سے ماموں بنانے والا ہوں۔ حارث مسکراہٹ دبائے بولا کہ اس کی انداز پر احتشام کے فون کو گھورا۔ سیدھی طرح بکو وہ اپنے اصلی انداز میں بولا، میں نے سوچا کہ تم مجھے آج ماموں بناؤ، اس سے پہلے میں ہی تمہیں بنا دوں، ایک بار پھر سے ماموں بنانے کا شرف بخش دوں۔ چیتے تو ایک بار پھر سے ماموں بننے والا ہے، میں ایک اور بچے کا باپ بننے والا ہوں، دیکھ لے اس معاملے میں تجھ سے بہتر ہوں۔ جبکہ اس کے جلانے والے انداز پر احتشام تو سلگ اٹھا تھا۔ میرا مقابلہ تجھ سے نہیں، ارتضیٰ خان سے ہے، احتشام نے غرا کر کہا۔ دل خوش رکھنے کا غالب یہ خیال اچھا ہے، حارث نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ احتشام نے بے ساختہ ہاتھ کی مٹھی بھینچی، گویا حارث کو مسئلہ ہو، تم اپنی بکواس بند کرو، گونگا ہونا پسند کرو گے؟ احتشام نے سپاٹ انداز میں دھمکی دی۔ تو کچھ بھی کہہ لے، پر اس بار بھی پہلا نمبر میں ہی لے گیا ہوں، ویسے جب تو مجھے چاچو پلس ماموں بنائے گا میں دیگے بانٹوں گا۔ اس کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ احتشام کچھ کہتا، یقیناً وہ اس کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ احتشام کی پوری طرح سلگا کر فون رکھ چکا تھا، یہ کوئی بعید نہ تھی کہ وہ آمنہ کو اس سے دور کرنے میں سیکنڈ لگاتا۔ اس طرح کال کرنے کے بعد دیر تھی کہ آمنہ اپنے بھائی کے کہنے پر عمل کرتی، گھر کو پاکستان اور انڈیا دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی۔ حارث کی سرحد پار پھینکنے یعنی کہ دوسرے روم میں رہنے کا عندیہ دے چکی تھی، اور حارث کہاں پاکستان کو چھوڑنے والا تھا، یہ سچا اور کھرا پاکستانی تھا، اور احتشام کو آگ بگولا کرتا اپنے کمرے میں یعنی کہ پاکستان میں پہنچ چکا تھا۔ جبکہ دوسری طرف احتشام نے خونخوار نظروں سے فون کو گھورا تھا، گویا ہاتھ میں فون نہ ہو حارث ہو۔ جب بھی اس کی نظر اسکرین پر وائٹ للی کے نام سے شو ہوتے میسج نوٹیفیکیشن پڑی، اس نے لب بھیج کر نوٹیفیکیشن اوپن کیا۔ وہ لڑکیوں نے چھوٹی سی گیدرنگ رکھی ہے، میں آج کمرے میں نہیں آؤں گی، ابریش کا بھیجا گیا پیغام۔ اس کا میٹر گھما گیا تھا، اس نے جبڑے بیچ کر بارہا بار اس تحریر کو پڑھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں ہوگا، سب کچھ جانتے بوجھتے وہ اس حرکت کر کے احتشام کو اس خیال کو ہوا دے گئی تھی کہ اس کے انداز طیش و جنون کو ابال پڑا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کو دو انگلیوں سے کنپٹی سہلاتے نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ وہ جو جلو اتار کر بھاری ڈریس کو چھٹکارے کا ارادہ رکھتی تھی کہ پہلے سجل اور رباب چینج کر رہی تھی اور اس کی باری اب آئی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی پورے جوڑے میں مقید بال کھول کر پیشانی کی بندیاں ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جب بھی اس کا فون چگانے لگا تھا وہ ارادہ تر کرتی منہ بنا کر بیڈ پر پڑے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ابریش کی ہارٹ بیٹ نے اسپیڈ پکڑی تھی، گویا وہ جانتی تھی کہ کال کرنے والی ہستی کون تھی۔ لمحوں میں فون اٹھا کر کان سے لگایا ہے، ہیلو، ایسی کی تیسی تمہاری گیدرنگ کی 5 منٹ کے اندر کمرے میں، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی ہیلو کو بیچ میں ہی کاٹ کر وہ پوری طرح قوت سے ڈھاڑا تھا کہ پل بھر کے لیے ابریش جھنجھنا اٹھی تھی اور فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پاتی باقی لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائے گویا ہوئی، اچھا آپ نے اجازت دے دی، تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں، چلیں سو جائیں آپ، ہم مووی دیکھنے لگی ہیں۔ ابریش احتشام کی سنے بغیر اس کی دھمکی پر کان دھرے بغیر اپنی باتوں سے احتشام کو بھڑکا کر فون رکھ چکی تھی۔ ابھی وہ فون رکھ کر گہرا سانس بھرتی واپس سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آئی تھی کہ کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ تبھی دھاڑ کی آواز سے دروازہ کے دونوں پٹ واہ ہوئے اور پوری قوت سے دیوار کے ساتھ لگ کر زور سے آپس میں ٹکرائے تھے کہ ٹھا کی آواز پر ڈر کے مارے وہ سب اچھل پڑی تھی۔ تبھی بیجے جبڑوں اور آنکھوں میں سرخی لیے چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے احتشام کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہوں سے کھڑی ہوئی، جس کی پیشانی پر گردن کی ابری رگیں اس کے شدید غصے میں ہونے کا عندیہ دے رہی تھی۔ آؤٹ! وہ سب پر دھاڑا تھا کہ وہ سہم کر طرز بھری چور نگاہوں سے ابریش کو دیکھتی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ احتشام کی پورشن سے نکلتے ہی ان کا سامنا احمد سے ہوا تھا، جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا، پر ان کو دیکھ کر گھورنے لگا کہ وہ دم دبا کر ماہنور کو چھوڑتی وہاں سے رفع دفع ہو گئی تھی۔ اف، یہ احتشام بھائی تھے اتنے جنونی، مجھے یقین نہیں ہو رہا، ماہنور بنا آگے پیچھے دیکھے ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی، پر وہاں احمد کے سوا کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، تبھی وہ اسے یقین دلاتا وہ اسے پیچھے سے قید میں کر چکا تھا۔ تم ہمارے کمرے میں چلو، میں تمہیں اپنے جنون کا یقین دلاتا ہوں۔ احمد اسے کھینچ کر لے گیا تھا کہ وہ بنا مزاحمت کے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی، جبکہ کچن میں پانی پیتی سجل کو ساحر گھیر چکا تھا کہ وہ بھی اس کی کوئی بات سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ ان کی حالت سے رمشا
ایمی، رابعہ، نور اور بینش خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ باقی تینوں کو بھی اپنے شوہروں پر ترس آ گیا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ ایمی اور امشا اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں ابرش حوانک بنی آنکھیں پھاڑے احتشام کو دیکھ رہی تھی، جو شعلہ برساتی سرخ نگاہوں سے تیز تیز سانسیں لیتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بپھرے شیر کو دیکھ کر ابرش کے وجود میں سرد لہر سرایت کر گئی تھی، جبکہ ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ احتشام خونخوار نظروں سے ڈریسنگ سے چپ کے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ، وہ اپنے ازلی روبدار انداز میں بولا کہ ابرش کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ اس کا ننھا سا دل احتشام کے جلاد روپ میں دیکھ کر کانپ سا گیا تھا، جس کا غصہ انتہاؤں کو پہنچ رہا تھا۔ ابرش کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ احتشام اس کے میسج کر کے نہ آنے پر اتنا غصہ کرے گا۔ وہ تو اسے ستانا چاہتی تھی، الٹا وہ اس کے سر پر کھڑا اسے اپنی حرکت سے اور زبردست پچھتانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ابرش لب کچلتی، دونوں ہاتھوں سے لہنگا پکڑتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ایک نظر اس کی گہری غضب چھلکاتی آنکھوں کو دیکھ کر اسے بچنے کی خوش فہمی میں ذرا سے صوفے کی پشت پر جا کھڑی ہوئی کہ احتشام نے ایبرو اچکا کر اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ درمیان میں صوفہ پڑا تھا، جس کے پیچھے ابرش آنکھوں میں معصومیت لیے بھیگی بلی بنی کھڑی تھی، جبکہ آگے احتشام آنکھوں میں چنگاریاں لیے بپھرا شیر بنا کھڑا تھا۔ سلور رنگ کے لہنگے میں ریڈ سٹون سے مزین ڈائمنڈ جیولری پہنے، دوپٹے کے بوجھ سے آزاد، وہ بار بار پلکیں چھپکاتی شرارتی سی پری لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے، نہ کہ صوفے کے عقوب میں، احتشام نے سرد آواز میں اسے ٹوکا۔ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی۔ ابرش منمنا کر رہ گئی۔ وجہ؟ احتشام نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے وجہ پوچھتی اس کی جانب قدم بڑھائے۔ کیونکہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ اسی انداز میں بولتی احتشام کو ستا گئی تھی۔ دیکھ دوسری جانب گھوم کر کھڑی ہوئی۔ رکو وہیں، احتشام نے اسے دیکھتے آنکھیں دانت کچکچائے۔ کیونکہ آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے، اس لیے وہ اس پکڑم پکڑائی میں وہ احتشام سے چند قدم کی دوری پر تھی، پر پھر بھی اس سے پنگا لینا نہیں بھولی تھی۔ احتشام جو اس کو ڈھیل دے رہا تھا، غضبناک تاثرات سے اس کی جانب بڑھا۔ احتشام کے قدموں میں تیزی دیکھ کر ابرش نے پکڑ جانے کے خوف سے واش روم کے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، احتشام بجلی کی تیزی سے دروازے کے بیچ میں پاؤں رکھ کر اس کی کوشش ناکام بنا گیا تھا۔ کہ ابرش کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، تبھی احتشام نے اندر دھکیل اب چٹانی دیوار بنا کر اس کے سامنے تھا، جبکہ ابرش دھک دھک کرتے دل سے پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی تھی۔ اچانک سے دیوار میں نصب شاور کے لاک پر دباؤ پڑتے ہی شاور سے ٹھنڈا پانی گرتا ابرش کو تیزی سے بھگونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، احتشام سرس سے اس کے قریب آتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ کر ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھ کر جھٹکے سے اس کے چہرہ اوپر شاور کی جانب کر گیا تھا۔ پانی کی بوندیں ابرش کے چہرے پر پڑتی اسے سختی سے آنکھیں موندنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چالاکی نہیں چلے گی، تو پھر آج کی رات تمہارا یہاں آنا ضروری تھا یا شوہر کے پاس؟ وہ شفقت بھرے انداز میں بول کر اس کے لبوں پر پڑتی بوندوں کو اپنے لبوں سے چنتا، اس کے نچلے ہونٹ کو بری طرح زخمی کرتا۔ ابرش کو لرزا گیا تھا کہ وہ معصوم ہرنی شیر کی گرفت میں کھڑی خوف و دہشت سے کپکپا اٹھی تھی، کہ جبکہ دھڑکنوں میں بھونچال بھرپا ہوا تھا، وہ اس کی دائیں گال پر دانت گاڑ چکا تھا کہ ابرش نے سختی سے احتشام کی شرٹ کو کندھوں سے دبوچا تھا۔ وہ مزاحمت کر کے احتشام کو مزید تیش نہیں دلا سکتی تھی، جب بھی چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کر رہی تھی۔ اس کے رخسار پر وہ دانتوں کے نشان چھوڑنے کے بعد دور ہوا اور بغور اسے دیکھا شاور کے نیچے کھڑے وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ سوری، احتشام کی جانب سے کوئی پیش قدمی نہ دیکھ کر وہ چہرے پر پڑتے پانی کی بدولت بمشکل بول پائی تھی کہ اس کی سوری پانی میں آگ جلانے کا کام کر گئی تھی۔ اسے اس کی سوری ہرگز پسند نہ آئی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ ابرش خود سے پیش قدمی کر کے اسے منائے، پر وہ تو ادھر بھی اس سے پنگا بازی لے چکی تھی۔ احتشام نے اس کا سر کو جھٹکا دے کر مزید چہرہ اوپر کیا تھا کہ اس کی بھیگی دودھیا گردن اس کے سامنے تھی، جب بھی وہ خطرناک تیور لیے اس کی گردن پر جھکا جا بجا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ سر سٹاتے پر حدت آگ بھرے لمس سے وہ جنون، شدت اور غصہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ وہ احتشام کی اس قدر دیوانگی پر اس کی قید میں پھڑپڑا اٹھی تھی۔ اس کی مزاحمت کرنے پر احتشام نے دانت اس کی شہرک پر گاڑے تھے کہ ابرش کے منہ سے سسکاری نکلی تھی، تبھی وہ اسے گھما کر اس کا رخ دیوار کی جانب کرتا، جھٹکے سے اس کی دیوار سے لگا کر اس کے بازو سر پر اوپر پن کرتا، پشت سے لگی شرٹ کی زپ کو جھٹکے سے کھینچ کر چرر کی آواز سے زپ کھولتی چلی گئی تھی۔ ابرش کی دودھیا کمر احتشام کے سامنے تھی۔ احتشام کی اس حرکت پر خفت کے باعث ابرش کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں جھٹپٹا کر رخ موڑنا چاہتی تھی۔ ڈونٹ موو، وہ بھاری سنجیدہ آواز میں بولا تھا کہ ابرش لب کچلتی مزاحمت ترک کر گئی تھی۔ وہ جو پہلے سے اتنا بھڑکا ہوا تھا، مزید بھڑکانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مزید اس کی نازک جان اس کی غصہ برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ احتشام کی انگلیوں کا لمس کمر پر سرکتا محسوس کر کے ابرش کی سانسیں بکھرنے لگی تھی۔ وہ بری طرح لب کچلتی، اس کے ہاتھ کا لمس کو نیچے کی جانب پھسلتا محسوس کر رہی تھی۔ دھڑکنوں
دھڑکنوں کی روانگی میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ جان تو تب نکلی جب اس کی گرم لبوں کو آنچ دیتا لمس گردن کے سے کمر تک کا سلکتے محسوس کیا۔ ابریش کی سانسیں بری طرح پھولنے لگی تھیں، دھڑکنوں کا ارتعاش برداشت سے باہر ہوا تھا۔ پلیز احتشام، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، وہ دھڑکنی کی مانند چلتی سانسوں کے مابین ملتجی انداز میں بولی تھی۔ برداشت تو کرنا پڑے گا، میری بات کی نفی کر کے تم نے خود میرے غصے کو دعوت دی ہے، اب بھگتو۔ وہ سرگوشی نما اس کے کان میں پھنکارتا کندھے سے اس کی شرٹ نیچے سرکا کر وہاں اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ابریش نے زور سے آنکھیں میچی۔ آج اس کے لمس میں انوکھی تپش تھی کہ ایک ناقابل برداشت شدت تھی جس سے ابریش خود کو جھلستا محسوس کر رہی تھی۔ آگے سے نہیں کروں گی، وہ اس کو یقین دہانی کراتا گویا ہوا تھا، پر آج کے لیے میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کی شولڈر پر دانت گاڑتے بولا۔ مسلسل پانی میں بھیگنے سے ابریش پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی جسے محسوس کرتے احتشام نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اسے شدت سے سینے میں بھینچ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ تم اچھی طرح سے میری شدتوں سے واقف ہو تو کیوں جان بوجھ کر خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ وہ اسے جھٹکے سے بازو میں بھر کے کمرے میں لایا تھا۔ صبح ایمی نے چلے جانا تھا، اس لیے ہم سب کوئی کہیں بھی جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، پر تمہارا دور جانا مجھے پاگل بے رحم کر دیتا ہے۔ میں تمہیں ایک پل کے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دے سکتا، مجھے تم ہمیشہ اپنے آس پاس چاہیے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا کسی گھٹا کی مانند اس کے اوپر جھکا۔ جس کے عالم میں بولا تھا کہ ابریش نظریں جھکا گئی تھی، مگر آج اس کی غلطی کی سزا میں تم میری جنون بھری شدتیں سہوگی جن سے اب تک ناواقف رہی ہو، جو تمہیں بکھر نہیں دیں گی کہ تم بیڈ سے اترنا تو دور آگے سے مجھ سے دور جانے کی غلطی کبھی نہیں کرو گی۔ احتشام اس کی تمام جلد اتار کر فرش پر پھینکتا جنونی انداز میں بولا تھا کہ ابریش اس کی آنکھوں میں ٹھانٹے مارتا سمندر دیکھ کر گہرے گہرے سانس بھرتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ احتشام کا یہ روپ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ شرٹ نکال کر فرش پر پھینکتے سختی سے اس کا چہرہ جبڑوں سے دبوچ کر اس کی یاقوتی لبوں پر جھکا شدتیں لٹاتا چلا گیا تھا۔ اس دن والے احتشام کے لمس میں محبت تھی، پر آج اس کے لمس میں ایک آگ تھی، ایک جنون تھا، ایسا جنون جو ابریش کو خود سے قید کرتا چلا گیا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کرتا اس کے مرتعش وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ تبھی ابریش کے وجود میں شرٹ پھسلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کی شدتوں اور وارفتگیوں سے گہرے گہرے سانس بھرتی اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی، پر احتشام اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اپنا وزن اس پر ڈالتے اس کے لبوں پر جھکتا اپنے سنگ کسی اور ہی جہاں میں لے گیا تھا۔ وہ سوکھے پتے کی مانند لرزتی کپکپاتی اس کی محبت کے سمندر میں بہتی چلی گئی تھی۔